جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈسکور پاکستان چینل سے، اور آج جو ہے وہ کوپن ہیگن ڈینمارک میں 6 ستمبر کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے عظیم سپوتوں کو، جنہوں نے 6 ستمبر اور 7 ستمبر اور آن ورڈ جب تک پاکستان اس جنگ کو جیتا نہیں تھا، پاکستان کے دفاع کو یقینی بنایا، آج ان کی یاد میں ہی ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب کر رہے ہیں۔ اور اس تقریب میں ہمارے ساتھ نہ صرف پاکستان ایمبیسڈر جو ہیں، ایمبیسڈر آف پاکستان، وہ یہاں سے شامل ہوں گے، بلکہ پاکستان سے ہمارے آرمی سے بھی لوگ شامل ہوں گے، اور ہم ملوائیں گے آپ کو شہیدوں کی فیملی سے۔ تو یہ پروگرام جو ہے یہ آج پاکستان کمیونٹی نے جو یہاں پہ آرگنائز کیا ہے، اور اس پروگرام کو جو ہے وہ نہ صرف اس میڈیا کے اوپر بلکہ جتنا بھی ہمارا نیشنل میڈیا اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی دیں گے۔ تو اب کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ اس ٹائم شامل ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ دن ہم سب کا دن ہے، تو اسی لیے آج پاکستان سے ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے، تو ہم میری طرف سے آپ کی طرف سے ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے ہم اپنے پاکستان سے مہمانوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، کچھ مہمان آئیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ٹائم دیا ہے، تو اب پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور میں تلاوت قرآن پاک کے لیے میں پروفیسر سعید احمد چشتی صاحب کو، جو کہ امام ہیں، خطیب ہیں اور پروفیسر ہیں البرٹ مسجد کے، ان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے آج کے خوبصورت دن کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آج کا یہ خوبصورت پروگرام یوم دفاع پاکستان کے حوالہ سے البرسلون اور ڈنمارک کوپن ہیگن کی تمام تنظیمات جو پاکستان سے محبت کرتی ہیں ان کے زیر اہتمام فوج پاکستان کو اور ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج اکٹھے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اسلامک سینٹر البرسلون کی انتظامیہ کی طرف سے آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی احباب اہتمام کرنے والے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پاکستان سے جتنے احباب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اسلام محبت پیش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں گے لیکن ہماری روح اپنے وطن سے محبت کرتی رہے گی، اور ہم اپنی نسلوں میں بھی یہ محبت منتقل کر کے یہ فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ عرض بھی کروں گا کہ جس نام پر یہ ملک پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نعرے کو نہ بھولیے گا۔ وہ سرحد پہ کھڑے ہونے والا ہمارا وہ فوجی جس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے تو ہماری آنکھ لگتی ہے، اس ماں سے پوچھئے جس ماں نے اپنا بیٹا اس ملک کے لیے دیا۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش کروں گا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ کر جتنا بھی ثواب ہوگا ان شہداء کی روح کو ہم پیش کریں گے۔ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔
درود پاک سے بڑی نعت میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں، مل کے سب حضرات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم ماشاءاللہ کافی تعداد میں اب آپ بیٹھے ہیں، محبت سے پڑھیے گا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا سکھا دیا مل کے اللہم سیدنا محمد وعلی صحبہ وسلم اب میں اپنے آج کے جو ہمارے معزز پینل ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ہم خود کم بولیں اور ہم اپنے مہمانوں کو زیادہ سنیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں ان کے تجربات سے مگر اس سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے پاکستان ایمبیسی ڈینمارک میں نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں علی ستار صاحب تو ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس فنکشن میں آج کا جو ہمارا پینل ہے کیونکہ شعیب سرور صاحب وہ خود یہاں پہ ضرور ہوتے ہیں ایمبیسڈر آف پاکستان ہز ایکسیلنسی پاکستان میں ہیں وہ اپنے کورس کے لیے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہوں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ جناب زاہد محمود صاحب ہوں گے ہم ان سے بھی باتیں سنیں گے انہوں نے پاکستان کی افواج میں 35 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے پاکستان کی خدمت کی ہے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں گے میجر ریٹائرڈ میسن رضا صاحب یہ بھی پاکستانی افواج میں انہوں نے بھی ہمارا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل پاکستان ہاؤس رانا محمد اطہر جاوید صاحب اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ سپوت تو موجود نہیں ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے ہمارے اس وطن کو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنے کی جگہ بنائی محفوظ جگہ بنائی تو ہم ایک ایسے ہی سپوت جو کہ کیپٹن سلمان سرور ہیں ان کے فادر سے ہم بات کریں گے ان سے سنیں گے کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی جوان اولاد کو کھو دینا اگر آپ سب تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 1965 میں ہی جب پاکستان کے اوپر دشمن نے حملہ کیا
تو اس وقت پاکستان کی بھی عمر 18 سال ہی تھی. تو اس وقت ہمارے ان جوانوں نے ایک جوان پاکستان کو آج کے دن کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا, اور انشاءاللہ تا حیات تا قیامت یہ پاکستان ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت نوجوان ہیں. انہوں نے بھی وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہوں گی. لیفٹیننٹ ناصر جو ہیں شہید, ان کے والدہ ہوں گی, اور انہوں نے جو اپنی پکچر ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی ہے تاکہ آپ بھی جو ہیں وہ دیکھ سکیں. اب آگے چلتے ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے سب سے پہلے بتایا ہمارے نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں علی ستار صاحب, تو میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا ہم علی ستار صاحب سے بھی 2-4 منٹ باتیں سنیں اور ان کو خوش آمدید کہیں, اور آپ میرے ساتھ مل کے سارے ان کو خوش آمدید کہیں. علی ستار صاحب آپ ویلکم ہم آپ کو کہتے ہیں, اور آپ آئیں پلیز, اور جو ہے وہ آپ ہمارے لیے جو ہے یہاں پہ 2-4 کلمات کہیں آج کے دن کے حوالے سے. شکریہ جی. میں پاکستان ڈینمارک فورم کا بہت شکر گزار ہوں منیر صاحب کا, جنہوں نے آج مجھے مدعو کیا. میں نے کوئی اس کی تیاری نہیں کی تھی ایونٹ کی, کیونکہ پہلے پروگرام یہ تھا کہ سفیر صاحب جو ہے وہ ایڈریس کریں گے, لیکن ان کی کوئی پاکستان میں کمٹمنٹ آ گئی جس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ جوائن کریں گے. یہ جی بڑا اچھا ایک ابتدا ہوئی ہے. میں پچھلے 7 سال سے یورپ میں ہوں, اور یہ ڈیفینس ڈے کی پہلے تھوڑا سا ہماری اس طرح سیلیبریشن نہیں ہو رہی تھی, یا اس طرح جو ہمارے شہدا ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو اس طرح نہیں اپریشیٹ کیا جاتا. لیکن اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی شہادتیں ہوئی ہیں ملک کے دفاع کے لیے, تو اس کی وجہ سے یہ دوبارہ ہماری ینگر جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے دفاع کو ہماری فوج جو ہے وہ ناقابل تسخیر بناتی ہے. تو اس حوالے سے یہ جی دن منایا جا رہا ہے. ایز اے چائلڈ مطلب مجھے یاد ہے ہم جب بھی 6 ستمبر آتا تھا, میں کینٹونمنٹ میں رہتا تھا اس وقت, لیکن یہ کہ اور میری فیملی میں سے کوئی آرمی میں نہیں ہے, لیکن ایون دین جو ہے ہم جایا کرتے تھے لاہور ایئر فورس بیس پہ, صبح جاتے تھے, جو ہے وہ ساری مطلب جو تصویریں لگی ہوتی تھی سب شہدا کی, تو ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا تھا سب پاکستانیوں کے لیے. نشان حیدر جنہوں نے حاصل کیا, ان سب کے نام ہمیں زبانی یاد تھے. تو آئی تھنک یہ ساری جو ایونٹس اب ہو رہے ہیں, شروع ہوئے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ ینگر جنریشن کو پتہ لگے گا کہ کن قربانیوں سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے, اور کس طرح ہم ابھی بھی جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے. تو کیونکہ میں نے کوئی ایسی تقریر تیار نہیں کی تھی, جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا جی, مجھے ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں ادھر آئے ہوئے, اور شعیب صاحب کی ایبسنس میں جو ہے مطلب آئی بی یور پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہو, کچھ لوگوں سے میں مل چکا ہوں, کچھ سے آج ملاقات ہوگی, اور آگے جیسے بھی ایونٹس مزید ہوں گے تو جاننے کا موقع ملے گا. تو ود دس آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس موقع پر یاد کیا اور ایک موقع دیا آپ سے بات کرنے کا. میرا نام میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہلال امتیاز ملٹری تمغہ رسالت ہے. میں بھی حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں, تقریباً 37 ایئرز سروس کے بعد. پاکستان کے ساتھ جو پاک فوج کا رشتہ ہے, یا پاک فوج کا جو پاکستان کی عوام کے ساتھ رشتہ ہے, یہ ایک چوری دعوت ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں اتنے خوبصورت مذہب کے ساتھ اتنے خوبصورت ملک کے اندر پیدا کیا. شاید یہ پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے, یا ہماری کوئی پہچان ہی نہ ہوتی. اور میں اس موقع پر ہمارے وہ پاکستانی جو اپنے ملک سے باہر, جیسے کہ آپ لوگ جہاں پر موجود ہیں ڈنمارک میں اور کہیں بھی پاکستان سے باہر موجود ہیں, آپ کا آج کی اس محفل کا اہتمام کرنا یوم دفاع کے سلسلے میں, ڈیفنس مارٹر ڈیز یوم شہداء کے سلسلے میں, یہ اس چیز کی گواہی کرتا ہے کہ یہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. اور ہمیں فخر ہے آپ لوگوں پر جو ملک سے اتنے دور رہ کر بھی اس جذبے کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. ایک چیز یاد رکھیے گا, کوئی بھی ملک
कोई जंग नहीं जीत सकता जब तक उसकी आवाम उसकी फौज के पीछे खड़े न हो जाए। पाकिस्तान फौज उन बहादुर लोगों पर मुश्तमिल है, उन बहादुर जवानों पर मुश्तमिल है जो कुर्बानियां देकर जिनको मुस्कुराना आता है। सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ कि यहाँ पे हमारे जो शहीद हैं उनकी वालदा मेरे ख्याल में यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको सुन नहीं सका। जब ऐसी माएँ मौजूद हो इस मुल्क में, तो उस मुल्क पे क्या कौन सी आंच है? हम सैल्यूट करते हैं ऐसी माओं को जिन्होंने ये बच्चे जन्म दिए हैं, जिन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। और जब तक ऐसी माएँ ये मुल्क पैदा करता रहेगा, बनाता रहेगा, तो ये कई बच्चे इस मुल्क के की फौज के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे और कुर्बानियां देते रहेंगे। लेकिन ये हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाल्लाह इन शहीदों का लहू कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। मैंने जैसे कि बताया कि इस मुल्क से हमारा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि 37 ईयर्स सर्विस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जंग में भी हिस्सा लिया, बाजोड़ ऑपरेशंस में। मैं ज्यादा चीज यहाँ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक चीज करेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं ये आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि बाजोड़ में व्हेन आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल 2008 में, तो ऑपरेशंस के दौरान हम तालिबान और अलकायदा और टेररिस्ट के खिलाफ, इन खारजियों के खिलाफ जब जंग लड़ रहे थे, तो मुझे हैसियत कमांडिंग ऑफिसर एक अपनी टांग की कुर्बानी देना पड़ी। मुझे मोटर शेल और 6 बुलेट्स लगी एक टांग में, जिसकी वजह से मेरी ये ब्लो नी जो है एक एम्पुटेशन हो गई, और उससे मेरे 10 जवान भी शहीद हुए। इन कुर्बानियों के बावजूद जज्बे की हालत यह है कि मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद सलमान जाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबिल। और जब मैं उसको वहां पे भेज रहा था, वो खुद जाना चाहता था, मैंने उसे अपने बाप को लड़ते हुए देखा, जख्मी होते हुए देखा, और उसने तो शौदात की कुर्बानियों को, इन चीजों को अपने बहुत बचपन में देखा। उसके बावजूद उसकी जो स्पिरिट थी कि उसने मुझे कहा कि अब्बा जान मैंने फौज में जाना है। तो मेरी वाइफ ने एक दफा जरूर कहा मुझसे कि ये देख ले आपकी इतनी चीज है दिल में बच्चे जिस तरह हमारे, तो मैंने एक लम्हा सोचे बगैर उसको इजाजत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इज इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, और बहुत जल्द वो अगले माह पर अपनी यूनिट जिस पे भी जाएगा उसको ज्वाइन करता है। तो जिस कौम में इतना जज्बा हो कुर्बानी का, जिस कौम में ऐसी माएँ मौजूद हैं जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिस कौम की तारीख शहीदों के खून से लिखी जाए, उस तारीख को कौन मिटा पाएगा? मैं सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अवाम है जिसने अपनी फौज के पीछे खड़ा होना है, पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक, जिस मुल्क के बारे में हमारा दुश्मन कहता था कि ये तो 6 महीने 8 महीने भी नहीं रह पाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 77 ईयर्स तक कायम और दायम, बल्कि तवाना हो रहा है। हाँ, चैलेंजेस हैं, इस वक्त का जो माहौल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंशाल्लाह ये कौम उसमें सुरखुर होगी। देखिए, पिछले 77 सालों में भारत हमारा असली दुश्मन है, जिसको हमारे वजूद से नफरत है, और अब ये वो वाला भारत नहीं जो क्लेम करता था कि हम एक सेकुलर मुल्क, ये वो वाला भारत है जो अब हिंदू भारत है। हम चेंजिंग वॉरफेयर से जो उसका था उसके लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त चैलेंज है कि हिंदू माइंडसेट वाले भारत का मुकाबला है। तो पिछले 70 सालों में हमने इसको फेस किया है, शायद हमने उसको इतनी बड़ी शिकस्त न दी हो। 71 का सान है कि वजूहात कुछ और है, कुछ हालात कुछ इस तरह के थे, लेकिन उसके बावजूद हम उसके साथ एट पार है। वो एटमी धमाका करता है तो उसके जवाब में यहाँ से भी एटमी धमाके किए जाते हैं। हमें इकोनॉमी और हमारे इकोनॉमिक्स के बीच में हमें इंटेग्रल करके डराया जाता है, लेकिन यहाँ से रिस्पॉन्स जाता है। उसका जहाज सरहद क्रॉस करता है तो मार गिराया जाता है। तो जिस वहां पे भी जाता है हम उसको काउंटर करते हैं। तो 70 साल से हम उसको फेस करते हैं। अफगानिस्तान में हमने रूस को का सामना किया है, रूस की जारियत रही है वहां पे। अफगानिस्तान के जो हालात है वो आपके सामने, वहां पे फिर अमेरिकन आए, दूसरे बाहर के इंटरनेशनल कम्युनिटीज आई, तो वो भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, हमने उनका भी 20-22 साल मुकाबला किया। तो जब शुरू से लेकर इतनी ताकतों का हमने मुकाबला किया और उसके बावजूद हम न्यूक्लियर पावर है, हम कायम है, तो ये समझ लेने की जरूरत है कि वी आर नॉट ऑर्डिनरी। ये एक आम मुल्क नहीं है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान एक हौसले का निशान है, एक हिम्मत का निशान है, एक मेहनत कश लोगों का निशान है,
ایک بہادر فوج کا نشان ہے، اور سب سے بڑی یہ ایک سب سے ریزیلینٹ قوم جس سے اتنی قربانیوں کے باوجود جن کے جذبوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، یہ اس کا پاکستان ہے۔ اس ملک کو انشاءاللہ کوئی کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں چیلنجنگ انوائرمنٹ ضرور ہے۔ ہم نے 1948 کا مارکا لڑا ہے، 1965 6 ستمبر جس کے اس محاذ کے ساتھ، اس مارکے کے ساتھ آج کا دن منسلک بھی ہو گیا ہے ہمارا۔ تو 6 ستمبر پھر ہم 65 کی جنگ لڑی، 71 لڑی، ہم نے کارگل کیا، اس کے باوجود بہت ایسکلیشن دیکھی، تو اس پہ ہم نے سروائیو کیا کنونشن۔ اب جب دشمن نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان کو ہم اس فیلڈ پہ تو مار نہیں دے سکتے، اس کو روایتی جنگ میں نہیں لا سکتے، تو انہوں نے اب یہ ہائیبرڈ وار کی صورت میں ایک نیا محاذ کھولا۔ وہ بلوچستان میں آئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں آئے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں ہمارے حوصلوں میں ابھی حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہوپ فار دی اسٹیٹ اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے بچنے کے لیے پہلے بھی آل انکلوسیو اپروچ چاہیے تھی اس کو لڑنے کے لیے، لیکن اس حملے سے بچنے کے لیے پوری سوسائٹی نے، پوری نیشن نے، سب نے مل کر یکجا ہو کر اس کا ریسپانس دینا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے، جس وارفیئر نے نئی شکل اختیار، فیک نیوز، آپ لوگ جو باہر بیٹھے ملک میں ایسے حالات آپ کو پیش کر دیے جائیں گے کہ یہاں پتہ نہیں کیا ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے تمام ادارے آپس میں یکجا ہو کر اس کا رسپونڈ کر رہے ہیں۔ کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے، کچھ سوشل ایشوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو انوائرمنٹ ڈفرنٹ لگے، چیلنجنگ انوائرمنٹ ضرور ہے، لیکن اس میں ناکامی ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ There is no option with us other than that we have to win this war in this aspect as well۔ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان آگے جانے کے لیے بنا ہے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ تو عوام کا اور جو فوج کا رشتہ ہے، اس کو جوڑنا آپ کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ ایسے انتشار بھی پھیلائے جاتے ہیں مختلف، میں ان وجوہات کو بھی جانا چاہتا ہوں، انڈیویجولز کی طرف سے بھی، انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بھی کئی دفعہ کچھ کولیکٹیو اپروچ ہو جاتی ہے۔ انتشار ہمیں بانٹ دے گا، اتحاد ہمیں آگے لے کر جائے گا، تو آپ نے اس انتشار کا شکار نہیں ہونا۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ان کے دماغوں کو سبورژن سے روکنا ہے، بچانا ہے۔ پاکستان نے آگے جانا ہے۔ Have faith in your military leadership. I can promise with you, have faith in them. وہ کبھی بھی پاکستان کو بٹرے نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے ایسا کام نہیں کریں گے جو پاکستان کے لیے نقصان دے۔ یہاں پر میں کسی سیاسی بات چیت میں نہیں جانا چاہتا، سیاستدان کرتے رہتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت والی سیاست ہی پاکستان کو آگے لے کے جائے گی۔ صرف میرا ذاتی پوائنٹ یہ ہے کہ ان جمہوری جماعتوں کو انسٹیٹیوشنز میں بدلیں۔ ایک انڈیویجول کو آپ پوری جماعت یا پورا وہ نہ سمجھ لیں۔ انڈیویجولز آئیں گے چلے جائیں گے، ماضی میں بھی آئے ہیں چلے گئے، لیکن یہ جو جماعتیں ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ ایک انڈیویجول چلا جائے، دوسرا چلا جائے، تیسرا چلا جائے، انسٹیٹیوشن اگر قائم رہے گا تو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارے چیلنجز ہیں، ہم ان میں سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی پرابلمز کا پتہ ہے، ہماری پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے پاس کے بیگیج کے نیچے دبنا چاہتے ہیں۔ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر غلط کام کرے تو اچھا جی وہ بھی غلط کام کرا، تو دو غلط ایک صحیح نہیں ہو سکتے۔ ہم نے دونوں غلط کو غلط ہی کہنا ہے اور صحیح صرف کو صحیح صرف کہنا ہے۔ بٹ ونس اگین کمنگ بیک ٹو دا ملٹری، میں نے 37 ایئرز اس فوج میں سرو کیا ہے کہ میری جس کو ہم اپنی ملک کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں پاکستان، اس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے عہدے، ہمارے رتبے، ہماری کرسی، یہ سب مدون منت ہے اس ماں کی۔ اگر ماں اچھی ہوگی تو ہمیں یہ چیزیں طاقتور ہوگی، تو ہماری یہ چیزیں طاقتور ہیں۔ اور 100 عہدے اور 100 جانیں اور 100 قربانیاں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہماری یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو اگر طاقت بخشی جاتی ہے۔ اب جو میں جس چیز کی طرف آخری دفعہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو اپروچ۔ یہاں پہ ایکسیلنسی بیٹھے ہیں، ایمبیسڈر بیٹھے ہیں، آپ لوگ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق کرتے ہیں، شہید کی والدہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ ہم سب نے جو ہمارے شہداء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو خون دے گئے ہیں، ان سے یہ وعدہ ہے ہمارا کہ ہم نے اس ملک کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے یا ان کے خون کو ہم نے رائگاں نہیں ہونے دینا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا،
ان شہداء کے ہاتھ ہوں گے اور ہم سب کے گریبان ہوں گے۔ یہ صرف فوج کا گریبان نہیں ہوگا، یہ پوری قوم کا گریبان ہوگا۔ یہ ادھار ہماری پوری قوم کے اوپر ہے۔ آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ایک ہی التماس ہے کہ خوبصورت پاکستان کو پروجیکٹ کریں، اپنی اچھائیوں کو وہاں پہ بیان کریں، وہاں آپس کے جو جھگڑے ہیں وہاں برائے مہربانی نہ لے جائیں۔ لوگ بیڈ امپریشنز لیتے ہیں، جو گھر کے جھگڑے ہیں اچھے گھروں میں اندر ہی سالو کیے جاتے ہیں۔ گھر کے بزرگوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بچے ان کو ٹھیک کرتے ہیں، بچے غلط ہو رہے ہیں تو بزرگ ٹھیک کرتے ہیں۔ وہاں آپ یکجا ہونے چاہیے، وہاں آپ ایک نظر آنے چاہیے۔ آپ نے جو اکنامک فرنٹ میں ہم نے جو جنگ لڑنی ہے اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کیجئے پاکستان کی طرف۔ آپ کی اکانومی وہاں پہ آپ کی محنت جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی کنٹریبیوشن پاکستان میں جانی چاہیے، پاکستان کو توانا اور ترقی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری آپ سے التماس ہے۔ اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے، فیملیز، بہت سے لوگ یہاں پاکستان میں ہوں گے۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یقین دلاتا ہوں کہ فکر نہ کیجئے، یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ پاکستان کے اوپر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور ہم لوگ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اس کو توانا کرنے کے لیے۔ اپنے اندر پرائیڈ لیجئے، اپنے اندر پلیئر لیجئے لائف کا، اپنے اندر پرفارمنس لائیے۔ Be very proud of your motherland۔ میں بتا رہا ہوں پاکستان آرڈنری کنٹری نہیں ہے، تمام اسلامی ملکوں میں واحد نیوکلیئر پاور۔ ہم فیس ہے اسلامک ورلڈ کا۔ ہم سے لوگ اسی لیے نہ صرف بیرونی طاقتیں، ایک پورا سنڈیکیٹ۔ اب بھارت اپنا بدلہ لینا چاہ رہا ہے، کشمیر کا بدلہ وہ بلوچستان میں KPK میں لینا چاہ رہا ہے۔ ریسٹ آف دا ریڈ سنڈیکیٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ جو سی پیک کے جو ہماری اکنامک فرنٹ ہے اس کو روکنا چاہ رہا ہے، سکٹل کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پاکستان کو شاید مکمل ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ ایک بے ہوش ہاتھی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں جو نہ مرے نہ جیے، بس سبسروینٹ رہے۔ تو غلامی تو سیکھی نہیں ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے بتائے اصولوں پر جنگ کرتے ہیں۔ غلامی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آزادی کو بچانے کے لیے ہم یہ یکجا ہونا ہے، ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور اکٹھا رسپانس دینا ہے۔ Once again, thank you very much for having۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور وہاں آ کے آپ سے بات چیت ہوگی، کوشچن آنسر سیشن ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کرتے ہیں۔ ونس اگین آرگنائزرز کو، تمام پارٹیسپینٹس کو، اور ہمارے جو شہید کی والدہ یہاں پر موجود ہیں ان کو میری طرف سے، سب پاکستان فوج کی طرف سے، ہماری ریٹائرڈ کمیونٹی کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے بہت سلام اور بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ پاکستان ڈنمارک سوسائٹی کا کہ پاکستان ڈیفینس ڈے کے حوالے سے آپ نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا اور ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے اپنی جو دل کی باتیں ہیں وہ کر سکیں۔ جیسے ابھی جان صاحب نے بتایا کہ اس ملک کے جو ہے جو ہمارے ہیروز تھے انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ لوگوں کا جو بقایا ہم لوگ ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کے لہو کی حرمت کو قائم رکھیں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ ضروری نہیں ہے جان دے کے، لوگوں کی جانیں بچا کے۔ ان بچوں نے جن کی ماں یہ ہمارے سامنے ہے، ان شہداء نے 1948-47 سے لے کر آج تک جو قربانیاں اس وطن کے لیے دی ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اس میں کسی کو بھول نہیں ہونی چاہیے۔ میں دعا سے قبل ایک چیز آپ کی خدمت میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں یا آپ، جب ہم پر موت آتی ہے تو ہم مردہ کہلاتے ہیں۔ موت کے بعد میں اور آپ مردہ کہلاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے تو جان نکلنے کے بعد وہ زندہ کہلاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میری اور ایک شہید کی زندگی کا یہی فرق ہے۔ اور اگر کسی کی موت اتنی خوبصورت ہے کہ اس مردہ کو جس نے وطن کے لیے جان دی ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اگر یہ اس کی موت کا یہ عالم ہے تو اس کی زندگی کا عالم سوچئے، اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔